اس سلسلے میں کاشف صاحب ایک چیز اور میں بڑا پریشان تھا پچھلے دنوں. کچھ لوگ بات کر رہے تھے, بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں, ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر فائنینشیل کرائسس ہے, فائنینشیل آپ کے اوپر برڈن ہوتا ہے تو لوگ کسی نہ کسی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. اب جیسے کرپٹو کرنسی ہے جی, جو لیٹسٹ اس میں بٹ کوائن سسٹم آ گیا ہے, لوگوں کو انہوں نے پتہ نہیں کہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. آیا کیا ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند ہے, پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ہے, یا ایک خاص طبقہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ اس کے ریلیٹڈ جو آپ بتانا چاہیں ہمارے ناظرین کو تاکہ وہ ان کی بچت ہو سکے. آج آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا ہے, اور اس میں دیکھیں ایکچولی کرپٹو کرنسی بہت زیادہ ہے جی, جس میں سے ایک بٹ کوائن بھی ہے اور بھی ہیں. بالکل ایسے اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ فلانی کمپنی آئی, اس کے بعد وہ ایک دم سے بھاگ بھگ گئی. تو ریگولیٹری اتھارٹیز جب تک نہیں نہ ہوں گی, جو مانیٹرنگ اتھارٹیز ہیں جن کے اندر آپ آ کے لائسنسنگ ہوتی ہے آپ کی, اور پراپر آپ پھر کام کر سکتے ہیں, تو جب تک وہ نہیں ہوگی تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ تو بالکل کام کوئی بھی کرنا بیکار ہے. یہ سمجھ لیں آپ کے پیسے ڈوب جاتے ہیں. اس کی لیگل اینٹی نہیں ہے یہاں, نہیں ہے پاکستان میں, نہیں ابھی نہیں ہے, لیکن دبئی میں ہے, باہر ہے. تو وہاں پر جب ہے تو پھر اس کے بعد اگر ہم بٹ کوائن کی بات کرتے ہیں تو بٹ کوائن تو ایک کرنسی ہے نا, اس کے بعد بائنانس جو ہے وہ اس کا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو گارنٹی کرتا ہے بائنانس کے جی ٹھیک ہے آپ جو کام کر رہے ہیں آپ کو یہ پلس مائنس ہوگا. اب اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں چونکہ یہ لیگل حیثیت نہیں ہے, تو الٹیمیٹلی اینڈ آف دا ڈے آپ جب کسی ریگولیٹری اتھارٹیز کے انڈر نہیں آتے ہیں اور آپ کی مانیٹرنگ نہیں ہوتی ہے, آپ کسی لا کے انڈر نہیں آتے ہیں, تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ لوزر اینڈ پہ ہوں گے آپ, لوزر اینڈ پہ ہی ہوں گے. بالکل ٹھیک. تو پھر ہوگا یہ کہ فرض کریں آپ بٹ کوائن لے لیتے ہیں, آپ اسے انویسٹ کر دیتے ہیں, تو انویسٹ کرنے کے بعد اس کی وڈرول کیسی ہوگی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ظاہر ہے وہ پیسے جو بھی ہوں گے وہ آپ کے والیٹ میں آئیں گے. اچھا والیٹ میں آتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ الٹیمیٹلی اس کو وڈرا نہیں کر سکتے, کیونکہ پیچھے اسٹیٹ بینک اس کو اون نہیں کرتا, آپ کا بینک اس کو اون نہیں کرتا, کیونکہ وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتا. تو جب تک وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے گا اور اس کے بعد ریگولیٹری اتھارٹیز اس کو اوکے کی آواز نہیں دیں گی اور اس کو رجسٹریشن کی طرف نہیں جائے گا اور اس کو لیگل لائسنس ملے گا, تو پھر بینک انوالو ہوگا, پھر ٹیکس نیٹ میں وہ چیز آ جائے گی. جب ٹیکس نیٹ میں آئے گی پھر آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اسٹیٹ بینک پیچھے کھڑا ہوگا آپ کی گارنٹی پہ, تو پھر وہ چیز چلے گی. تو جب تک وہ ہے ہی نہیں تو پھر اس پہ بات کرنا یہی ہے کہ وہ ایک ٹوٹل رسک ہے. اور الٹیمیٹلی آپ کہتے ہیں نہیں جی چلے ہم اس کو کر بھی لیتے ہیں, آپ اسی طریقے سے کر لیں تو آپ کے ویلٹ میں پیسے تو آ گئے. اب آپ وڈرا کیسے کریں گے؟ یہاں پھنس جائیں گے, کیونکہ بینک میں تو آپ کر نہیں سکتے. اب وڈرال میں جب آپ پرسن ٹو پرسن جائیں گے, یعنی آپ یہ کہیں گے کسی بندے کو کہ بھی میں نے تجھے یہ بٹ کوائن دیا, اب تو مجھے اس کے بس پیسے دے, تو وہ ایک پراپر چینل نہیں ہے جس کے اندر جب دھوکا ہوگا تو اس کے بعد آپ کہاں سٹے کرتے ہیں, آپ کس کی جا کے جو ہے نا وہ پکڑیں گے جی ہم لوگ, ہاں کچھ نہیں کر سکتے نا, وہاں پہ آ کے گڑبڑ ہوتی ہے. تو اس سے جو ہوتا ہے نا وہ احتیاط بہت ضروری ہے, اس کے اندر آ کر ہی معاملات خراب ہوتے ہیں اور پھر وہ آپ کے پیسے الٹیمیٹلی ضائع ہو جاتے ہیں. تو جب تک میں یہ کہتا ہوں کہ اتنے انفلوئنسرز ہیں, لوگ ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں یہ کرو وہ کرو آپ, کیونکہ بلاک چین ہوتی ہے, تو بلاک چین میں ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو کہا, آپ نے اس کو کہا, تو ایک لالچ ہوتی ہے کہ اگر فرض کریں میرے آگے 100 بندے ہیں تو وہ اگر انویسٹ کر رہے ہیں تو مجھ تک اس کا پروفٹ آئے گا. تو اس چکر میں آ کے ہم ایک دوسرے کو موٹیویشن کرتے ہیں اس کی, اور مائنڈ سیٹ کرتے ہیں, مائنڈ تھراپی کرتے ہیں, اور ہم چل پڑتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی وہ پھر جب فراڈ ہوتا ہے تو اوپر سے لے کے نیچے تک ہوتا ہے, جیسے کہ آپ مطلب بہت بڑا دھوکہ ہو جاتا ہے. کیونکہ جب تک میں پھر وہی کہوں گا کہ لیگل حیثیت نہیں ہوگی تب تک یو آر نو ویئر. ناظرین بہت خوبصورت بات بتائی ہے کاشف صاحب نے کہ جس کا لیگل اینٹی نہیں ہے جی آپ کس کا گریبان پکڑیں گے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو مجھے بھی وہ انفلوئنس کر رہے تھے کہ سر آپ اس پہ کر دیں, بہت اس میں پروفٹ ہے, بہت آپ ٹھیک ٹھاک قسم کا آپ کو نا ریٹرن ملے گا. لیکن وہی بات کہ جس آدمی کو پتا ہے کہ بٹ کوائن ہے کیا, آپ کے ملک کی کرنسی نہیں ہے, انٹرنیشنلی ریکگنیشن اس کی ہوگی, لیکن ہمارے ملک میں بیک اپ کے لیے کوئی بھی بینک روادار نہیں ہے اس کی بیک اپ دینے کے لیے. تو پھر کیسے؟ بہتر یہی ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ کرنے کی بجائے اپنے ملک میں جہاں پہ صحیح پراپر جس کی بیک اینڈ پہ آپ کو کچھ اتھارٹی ملتی ہے اس میں انویسٹ کریں. ناظرین جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس دوسرے جو مہمان ہیں ان کا تعارف میں آپ کو کرواتا چلوں کہ جیسے آپ اسٹیو ہاکنس کو جانتے ہیں, بہت بڑا نام ہے, اس نے اپنے مائنڈ سے بہت چیزوں کو چینج کیا, ایسے ہی پاکستان میں بھی ٹیلنٹ کی کمی نہیں. فرنیچر آپ نے بہت سارے دیکھے ہوں گے جس پہ بیٹھتے ہیں, چیئرس ہیں, صوفہ ہے, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. لیکن کیا آپ نے سنا ہے کہ پاکستان میں اے آئی چیئر بنی ہو؟ جی ہاں,
اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت اس چیئر کو ہم لوگ ریموٹ چیئر بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی جیسا آپ کہیں گے وہ چیئر آپ کا کہنا مانے گی. السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ملٹی ووڈ فرنیچر اپنے کسٹمرز کے لیے بہترین قسم کی، ان کے کمفرٹیبل ان کو رکھنے کے لیے بہترین قسم کی چیئرز اور فرنیچر تیار کرتا رہتا ہے. پاکستان میں پہلی دفعہ ہم یہ ٹیکنالوجی لے کے آئے ہیں کہ یہ چیئر جو ہے وہ آواز سے آپریٹ ہوتی ہے، آپ کی وائس سے آپریٹ ہوتی ہے، اور اس میں مینول سسٹم بھی لگا ہوا ہے. ابھی ہم اس کے اندر جو ہے وہ مساج سسٹم بھی ہے، اس کے اندر جو ہے یہ کمپلیٹ ایک بیڈ بھی بن جاتا ہے. اور جن لوگوں کی ایک کمپلین تھی کہ ہماری جو ہے ہمیں زیادہ دیر بیٹھ کے کام کرنا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے ہمیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، ہمیں کمر میں درد شروع ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ چیئر ان کے لیے بہترین قسم کی ہے. اور کیونکہ اس میں مساج سسٹم بھی ہے اور یہ بیڈ بھی بن جاتی ہے اور زیادہ دیر بیٹھ کے کام کرنے کے لیے ہے، اور پیور لیدر میں بنی ہوئی ہے. اس کی ویٹ کیپیسٹی بہت اچھی ہے. ابھی ہم آپ کو آپریٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے آپریٹ ہوتی ہے. اسمارٹ چیئر، اوپن دی چیئر. یہ ایک کمپلیٹ جو ہے وہ بیڈ بن جائے گا. ابھی آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اگر ریلیکس ہونا چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ ریسٹ بھی کر سکتے ہیں. اسمارٹ چیئر، کلوز دی چیئر. یہ اب کلوز ہو گئی ہے کمپلیٹ. بہترین قسم کی اس کو لک دینے کے لیے یہ کروم کے اس کے آرم ریسٹ لگائے گئے ہیں. اس کا کروم کا ہی بازو ہے اس کے اندر. اب اس کا جو ہے اس کے اندر جو مساج سسٹم ہے ہم اس کو آپریٹ کرتے ہیں. اسمارٹ چیئر، اوپن دی مساج. یہ اب اس نے مساج سٹارٹ کر دیا ہے. یہ بہترین قسم کی جو ہے نا وہ مساج اس نے بہترین قسم کا سٹارٹ کیا ہے. جی مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے اس کے اوپر بیٹھ کے. اور اب جو ہے ہم اس کو اس کا جو مساج ہے اس کو روکتے ہیں. اور اس کے اندر میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ مینول بھی آپریٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر وائس سے اپریٹ نہیں کر سکتے تو یہ مینول بھی اپریٹ ہو سکتی ہے. اور میں ابھی اس کا مساج جو ہے وہ سٹاپ کرتا ہوں. اسمارٹ چیئر، کلوز دی مساج. یہ بھی اس کا جو مساج ہے وہ اس نے روک دیا ہوا ہے. اور اگر کوئی بھی بائی کرنا چاہ رہا ہے تو وزٹ کرے اور اس کی مثال ہمارے یہاں پہ ملٹی ووڈ کے چیئرمین میاں فریاد احمد صاحب نے قائم کی ہے ہمارے پاکستان میں. جی یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایسے لوگ ہمارے پاس سرمایہ ہے، قیمتی سرمایہ، جنہوں نے پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے پوری دنیا میں اپنے کام کا لوہا منوایا ہے. انہوں نے ایک ایسی چیئر متعارف کروائی ہے جو کہ اے آئی کے ٹولز سے لبریز ہے. تو آئیے ان سے ہی پوچھتے ہیں اس چیئر کی کہانی. جی فریاد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملٹی ووڈ فرنیچر کو یہ اعزاز حاصل ہے جی کہ ہم نے الحمدللہ پاکستان کے اندر جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تحت جو ہے وہ چیئر جو ہیں وہ منگوائیں، ان کا را مٹیریل منگوایا، ان کو یہاں پہ ہم نے تیار کیا اور پورے پاکستان میں ہم نے ان کو جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروایا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تحت ہماری یہ چیئر جو ہے یہ وائس کمانڈ لیتی ہے. لیٹ سے ہم جو ہے وہ اپنی چیئر کو کمانڈ دیتے ہیں، اس کا ہم نے جو نام رکھا ہے وہ رکھا ہے اسمارٹ چیئر. جب ہم سے مخاطب کرتے ہیں اسمارٹ چیئر تو وہ آپ کو آگے سے رپلائی کرے گی آئی ایم ہیئر. اور اس کے بعد اگر آپ ٹائرڈ ہیں، تھکے ہوئے ہیں، آپ ریلیکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کمانڈ دیں گے اسمارٹ چیئر اسٹارٹ دی مساج، تو وہ آپ کو جو ہے وہ مساج کرنا شروع ہو جائے گی. اس کے اندر وائبریٹر فٹ ہیں، وہ وائبریٹر جو ہے نا وہ آپ کو مساج کرنا شروع کر دیں گے. اور اس کے بعد اگر آپ دوپہر کے ٹائم پہ لنچ آفٹر لنچ جو ہے آپ کیلولا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے آفس میں کوئی اسپیسیفک جگہ نہیں ہے تو آپ اس چیئر کو جو ہے وہ کمانڈ دیں گے اسمارٹ چیئر اوپن دا چیئر، تو وہ چیئر جو ہے وہ پورا بیڈ بن جائے گی جس کے اوپر آپ کو 1 گھنٹہ جو ہے وہ ریسٹ کر سکتے ہیں. آفٹر لنچ کیلولا کرنے کے بعد آپ جب کام دوبارہ سٹارٹ کریں گے تو آپ کی ورکنگ کیپیسٹی جو ہے نا وہ 40% انکریز ہو چکی ہوگی اور آپ کا موڈ بھی بڑا ہیپی ہو چکا ہوگا کیونکہ آپ ریلیکس ہو جائیں گے. تو یہ چیئر ہم نے پاکستان کے اندر جو ہے الحمدللہ متعارف کروائی ہے اور اس وقت تک پاکستان کے الحمدللہ ہم نے کونے کونے تک جو ہے وہ پہنچائی ہے. اس میں ہمارے اسٹاکسٹ حضرات جو ہیں، ڈسٹریبیوٹر حضرات پورے پاکستان میں ہیں، ان کو ہم نے اس کا جو ہے نا وہ انٹروڈکشن بھی کروایا اور ملک کے مختلف حصوں میں ہم نے اس کو جو ہے نا وہ بھیج بھی دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیٹسٹ ٹولز اور لیٹسٹ تھیوری جو ہے موجودہ دور کی اس کے ساتھ ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے اور یہاں پہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں، بالکل، چونکہ آپ سمجھتے ہیں
کہ اس وقت بڑی مایوسی کی صورتحال ہے اور ہماری موجودہ جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی بہت اچھی نہیں ہے، اور اس کی بیسک ریزن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے پولیٹیکلی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی اس وقت تک ہماری جو ہے وہ معاشی صورتحال بھی بہتر نہیں ہوگی۔ تو اس مایوسی کے دور میں ملٹی ووڈ فرنیچر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ صرف ہم نے جو ہے رکنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے جدوجہد کرنی ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، اور لیٹسٹ ٹولز کو اپلائی کرتے ہوئے ہم نے نئی انوویشن کے ساتھ کریٹیوٹی لاتے ہوئے جو ہے وہ نئی آئٹمیں انٹروڈیوس کروانی ہے۔ تو پھر اس میں بزنس کی اپرچونٹیز بھی آپ کو ملیں گی، بہت سارا پوٹینشیل ہے پاکستان کے اندر الحمدللہ۔ میں اکثر دوستوں میں بیٹھ کے یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں مایوسی نہیں پھیلانی چاہیے، بلکہ ہمیں پازیٹیو چیزیں جو ہیں ان کو لانا چاہیے۔ ہاں اگر حالات تھوڑے سے بزنس کے خراب ہیں تو ہمیں اپنی ایفرٹ کو بڑھانا ہے، ہمیں اپنی سٹرگل کو بڑھانا ہے، ہمیں جو ہے وہ موجودہ دور کے جو لیٹسٹ ٹولز ہیں جس میں یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، جس میں آپ کا ای کامرس ہے، جس میں سوشل میڈیا ہے، ان سب ٹولز کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور جب ہم اس پہ آگے بڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ ہماری فیکٹریاں جو ہیں وہ بھی بڑھنا ہے، ان کے اندر ورکنگ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی، جس سے ہم روزگار کے مواقع جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہاں پہ تھاؤزنڈ کے حساب سے جو ہے وہ روزگار دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے ورلڈ وائڈ الحمدللہ اپنی ایکسپورٹ کو جو ہے مزید بڑھا سکتے ہیں۔ اور اس پہ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح موجودہ گورنمنٹ کا یہ سٹیپ بڑا اپریشیٹ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس وقت انٹرسٹ ریٹ میں کمی لے کے آئے ہیں، اور اگر یہی انٹرسٹ ریٹ ہمارا سنگل ڈیجٹ میں آ جاتا ہے تو پھر ہماری انڈسٹری کا پہیہ مزید تیزی کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ موسٹلی ہمارے جو انڈسٹریلسٹ دوست ہیں وہ بینکوں سے پیسہ بورو کرتے ہیں اور اس سے اپنی انڈسٹری کا پہیہ چلاتے ہیں۔ تو انٹرسٹ ریٹ جب کم ہوگا، اور اس کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ پرائم منسٹر صاحب کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے جو سینکشن لوڈ ہیں ان کو تھوڑا سا ذرا کم کر دیں، بجلی ہمیں تھوڑی سی سستی دے دیں، تو ہم آپ کو یہ پرومس دیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم دنیا میں اپنا لوہا بنوا سکتے ہیں۔ ہماری یہ جو کریٹیوٹی ہے، ہمارا جو فرنیچر ہے، یہ پوری دنیا کے اندر جا سکتا ہے اور ہم اس پرائس کو کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ صرف اور صرف ایٹماسفیئر چاہیے، فرینڈلی ماحول چاہیے، پولیٹیکلی اسٹیبلٹی چاہیے، تو انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ ایکسپورٹ کر کے فارن ریمیٹنس منگوا سکتے ہیں، ہم جو ہے وہ ڈالر منگوا سکتے ہیں۔ اس کے لیے میرا اپنے بزنس کمیونٹی کے لیے صرف ایک ہی میسیج ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا، بلکہ ہمیں جو ہے موجودہ دور کے جو لیٹسٹ ٹولز ہیں ان کو ساتھ لے کے آگے بڑھنا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس طرح کی ہزاروں کرسیاں اور بھی بنیں گی۔ ہم نے ایک نئی انوویشن کی ہے کہ الحمدللہ اب ہماری جو نیکسٹ چیئر جن کا ہم انٹروڈکشن کروا رہے ہیں اس کے اندر ہم نے ہیٹ اینڈ کول کا سسٹم بھی جو ہے نا وہ ایڈ کر دیا ہے، تو اس میں وہ مساج کی آپشن بھی اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ اتنی کمفرٹیبل چیئر ہے کہ جو بیک بون کے پیشنٹ ہیں، جن کو جو ہے نا وہ لمبر سپورٹ میں پرابلم ہے، پین ہے، تو ان کے لیے ہم نے لمبر سپورٹ بھی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دی ہیں۔ اور ملٹی ووڈ فرنیچر اس پراؤڈ کے ساتھ میں الحمدللہ کہتا ہوں کہ یہ میڈ ان پاکستان ہم نے یہ چیئر جو ہے نا یہ تیار کی ہیں، جو آپ کو بیک بون کو سپورٹ کریں گی۔ آپ اس کے اوپر 8 گھنٹے 10 گھنٹے بیٹھ کے بھی کام کریں تو وہ آپ کو اریٹیٹ نہیں کریں گی، بلکہ آپ ہیپی موڈ میں رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ اچھے سے کر سکتے ہیں۔ اچھا ناصری، ایک جیسے کہ اکنامکس کا ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں، اس حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، کیونکہ ابھی فریاد صاحب نے بڑی اچھی بات بتائی ہے کہ ہمیں نگیٹو سوچ نہیں رکھنی، پازیٹیوٹی کی طرف جانا ہے۔ تو جیسے اکنامکس میں ہمارے ٹریڈ سائیکل ہے، ٹریڈ سائیکل کے 4 فیزز ہوتے ہیں جی، پیک ہوتا ہے، ریسیشن ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، پھر ریکوری آتا ہے۔ تو کسی نے مجھ سے ویسے ہی سوال پوچھا تھا، کہتے سر سب سے بہترین جو فیز ہے وہ کون سا ہے؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پیک از دا بیسٹ ون۔ میں کہتا ہوں جی نہیں، ڈپریشن از دا بیسٹ فیز، جس میں آپ نے اپنی پرانی جتنے بھی آپ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، ویدر اٹس اے گڈ اور بیڈ واٹس ایور، لیکن ڈپریشن میں وہ تمام تر چیزوں کو آپ انالیسس اس کا کرتے ہو، فیوچر پلاننگ کرتے ہو، اور جس زور سے آپ نیچے آئے ہوتے ہو ریسیشن کے تھرو، اب اس سے ڈبل فورس کے ساتھ جب آپ آگے جاتے ہو تو وہ آپ سمجھ لو کہ سونا نہیں رہے، اب آپ کندن بن گئے۔ تو بجائے اس کے کہ ہماری اکانومی میں ہم ڈپریشن میں چلے جائیں کہ جی ملک ختم ہو گیا سارا کچھ ہے، ہرگز ایسا نہیں۔ اگر ملک نے ختم ہونا ہوتا تو آج سے 70-75 سال پہلے ہی ختم ہو جاتا۔
اللہ تعالیٰ نے خاص عنایت ہم پہ کی ہوئی ہے. یہ اللہ کا بہت بہت بڑا احسان ہے جی ہمارے اوپر, اور ان شاء اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک یہ قائم رہے گا. جیسے کہ گورنمنٹ کو بار بار ہم لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کائنڈلی جو بزنس ہمارے پاس کمیونٹی ہے اس کے لیے آپ سوچیں, کیونکہ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے. اکانومی میں آپ کے ملک میں جتنا اچھا بزنس ہو سکتا ہے یا کر سکتے ہیں, دنیا کے کسی خطے میں اتنے چانسز نہیں ہیں. یہ واللہ عالم میں آپ کو حقیقت پہ مبنی چیزیں بتا رہا ہوں. کاشف صاحب, اس میں آپ یعنی کہ کیا روشنی ڈالیں گے کہ جیسے ہماری اکانومی ہے اور اسپیسیفکلی ہم لوگ اگر اے آئی کے ٹولز کے حوالے سے اور آئی ٹی کی طرف ہم جاتے ہیں, تو کیا ہم لوگ جیسے فیوچر فیسٹ میں آپ ان شاء اللہ تعالیٰ دکھائیں گے بھی پورے پاکستان کو کہ کیا ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں؟ ہماری اپنی ایسے کئی ورائٹیاں ہیں جن کو ہم پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, تو وہ کون کون سی ہیں ذرا آپ کائنڈلی اس میں؟ سر بہت ورائٹیاں ہیں, اے آئی ٹولز بے انتہا ہیں. آپ کے سافٹ ویئر پہ بہت کام ہو رہا ہے, سافٹ ویئر ہاؤسز بہت کام کر رہے ہیں, پھر ای کامرس ساتھ جڑی ہوئی ہے, پھر آپ اپنے ملک میں بیٹھ کے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں. مطلب ایک چیز تو ٹوٹلی ڈیجیٹل ہو گئی نا. ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ وی آر ان اے ڈیجیٹل ایرا آف پاکستان. تو لیٹس میک اے پاکستان لائک اٹس اے ڈیجیٹل پاکستان ناؤ, ایکسیپٹ اٹ. تو اس کے اندر تو اب دیکھیں نا, اے آئی ہمارا فیوچر ہے, اور اے آئی کے اندر ہم اپنا وقت گزار بھی رہے ہیں. آپ کے ڈاکٹرز اے آئی کے بغیر نہیں چل سکتے, آپ نہیں چل سکتے, ہم نہیں چل سکتے, ایجوکیشن نہیں چل سکتی, کوئی فیلڈ ہے وہ نہیں چل سکتی. جیسے میاں صاحب نے ماشاءاللہ ایک اے آئی چیئر پہلی پاکستان میں انٹروڈیوس کر دی ہے. یہ بہت بڑا ایفرٹ ہے, بہت بڑا کام ہے. اسی طرح اتنا ٹیلنٹ ہے, آپ کی دنیا اعتراف کرتی ہے کہ پاکستان کا ٹیلنٹ تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے پوری دنیا میں. تو ٹیلنٹ تو بے انتہا ہے, اب ریسورسز کی کمی ہے. اگر ہم ریسورسز کو پروڈیوس اور زیادہ اچھا کریں اور اس چیز کو سیریس نوٹ پر لیں, اور خاص طور پہ آپ کو جیسے پتہ ہی ہے کہ اس وقت سکلز کا ٹائم بہت زیادہ ہے, کیونکہ وہ ڈائریکٹ ہینڈز آن ہوتی ہیں نا, بچوں کو امیڈیٹ رسپانس آ جاتا ہے. تو میرا دیکھیں 33 سال کا تجربہ ہے. میں وہ بندہ ہوں جس نے آئی ٹی سکلز کو لانچ کیا تھا آپ کے پنجاب میں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا یونیورسٹیز کو بھی ڈگریز پر فوکس کرنا ہے کہ اس کو پریکٹیکل بیس کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو اس کا سلیبس ری ڈیزائن کرنا ہے, اس کے انفراسٹرکچر کو بھی چینج کرنا ہے, اس کے میکانزم کو چینج کرنا ہے, ہینڈز آن ٹریننگ کی طرف آنا ہے. کیونکہ اگر بچہ 4 سال کی ڈگری کر کے باہر نکلتا ہے, وہ بی ایس ہو جاتا ہے, اس کے بعد اس کو چاہیے کیا ہوتا ہے پروفیسر, اس کو پھر سکلز چاہیے ہوتی ہیں, یا وہ بیچارہ جا رہا ہوتا ہے انٹرنشپ کی طرف. انٹرنشپ کے لیے اسے فارشین ڈھونڈتا ہے, ریکویسٹ کرتا ہے, ترلے کرتا ہے, منتیں کرتا ہے, مجھے انٹرنشپ کرو. اب ایک طرف اس نے اتنے پیسے لگائے ہوتے ہیں ڈگری پہ, لیکن وہ پھر انٹرنشپ کی طرف جاتا ہے. انٹرنشپ ہے ہی وہ چیز ہینڈ آن ٹریننگ. پھر جا کے اس کو کہیں موقع ملتا ہے, وہ پھر جا کے آگے نکلتا ہے, پھر اس کی لائف ایک ٹریک پہ آتی ہے. جن بچوں کو انٹرنشپ نہیں ملتی وہ کیا کریں؟ تو اس کا سیکنڈ وے یہ ہوتا ہے کہ آپ سکلز کی طرف آتے ہیں, کیونکہ سکلز آپ کی ڈائریکٹ ہینڈز آن ہوتی ہے. تو وہ ایک ایسا پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے کہ بچہ بہت جلدی ٹریگر کر جاتا ہے. پھر آج کل تو آپ کو پتہ ہے اے آئی ہو گیا, آپ کا نیٹ ہے, آپ کے ہاتھ میں ہے پوری دنیا, آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے جاب کرنے کی. آپ کے فائنانس منسٹر صاحب نے جب یہ بجٹ لانچ دیا ہے تو ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی تو کہہ دیا تھا نا کہ جی ہمارے نوجوانوں کو جاب کی کیا ضرورت ہے.